السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا بھائی محمد اصغر علی رضوی۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے۔ میں آپ کے سامنے ایک عظیم شخصیت جن کا نام حضرت ثاقب رضا مصطفی صاحب، ان کی آواز میں وہ درد ہے، وہ کشش ہے، جو لوگوں نے ان کے بیانوں کو سن کر کے صحیح راستہ اختیار کر لیا، اور میں بھی حضرت کو بہت زیادہ پسند کرتا ہوں۔ آئیے حضرت کی ویڈیو کو سنتے ہیں۔ اس سے پہلے میرے چینل TTS رضوی کو سبسکرائب کر لیں، لائک کر لیں، شیئر کر لیں۔ آئیے ویڈیو ملاحظہ فرمائیں۔ ہم گفتگو، تقریریں، واز یہ بہت سننے کے عادی ہو گئے ہیں۔ اپنے سمیت میں سب کی بات کر رہا ہوں، لیکن عمل کے ہم خوگر نہیں ہیں۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ تو عمل ہی نہیں کریں گے تو جتنا مرضی سیکھ لیں۔ ایک بندہ روزانہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، اچھے سے اچھے ڈاکٹر کا روزانہ انتخاب کرتا ہے، پورا وقت دیتا ہے، فیس بھی ادا کرتا ہے، اور اس سے نسخہ بھی لکھواتا ہے، اور لا کے گھر میں دراز میں رکھ دیتا ہے۔ اگلے دن دوسرے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور اس کو ساری تفصیل بتاتا ہے، وہ اس کی تشخیص کرتا ہے، پھر تدبیر کرتا ہے، نسخہ لکھتا ہے، پھر وہ نسخہ لے کے آ کے گھر رکھ دیتا ہے، اور تیسرے دن تیسرے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے۔ تو وہ 20 سال بھی لگا رہے تو بتاؤ اسے کوئی فرق پڑے گا؟ یار میں اچھے ڈاکٹروں کے پاس گیا ہوں، ان کے قیمتی ٹیسٹ میں نے کروائے ہیں جو انہوں نے بتائے ہیں۔ میاں دوائی کھائی ہے؟ کہا نہیں، وہ میں نے کبھی نہیں کھائی۔ جاتا ہوں، ڈاکٹر جو کہتا ہے یہ ٹیسٹ کروا کے لاؤ، وہ ٹیسٹ بھی کروا کے لاتا ہوں، تشخیص مکمل ہو جاتی ہے، پھر وہ نسخہ لکھتا ہے، لا کے دراز میں ڈال دیتا ہوں۔ میڈیکل سٹور پہ کبھی نہیں گیا، دوائی خریدی نہیں، کبھی استعمال نہیں کی۔ روزانہ ڈاکٹر بدل لیں، لیکن اگر دوائی استعمال نہیں کریں گے تو کس طرح صحت پر کچھ اثر پڑ سکتا ہے؟ یہی تو ہم سب کر رہے ہیں۔ تقریریں روز سن رہے ہیں، واز سن رہے ہیں، تلقین سن رہے ہیں، لائیو بھی سن رہے ہیں، میڈیا پہ بھی سن رہے ہیں، الیکٹرانک میڈیا پہ بھی، سوشل میڈیا پہ بھی۔ اتنی ماضی کے اندر تو لوگ تقریریں نہیں سنتے جتنی آج سن رہے ہیں، لیکن سن رہے ہیں۔ جس طرح ڈاکٹر سے دوا لکھوا لی اور لا کے دراز میں ڈال دی، یہ ساری چیزیں ہم سن رہے ہیں، لیکن کبھی عمل کی طرف نہیں گئے، تو زندگی 20 سال جس طرح پہلے تھی آج بھی اسی طرح ہے، اور پوری امت کا یہ مزاج بن گیا ہے۔ لہٰذا امت جہاں 70 سال پہلے کھڑی تھی آج بھی وہاں کھڑی ہے، اس لیے کہ ہم نسخے اچھے لکھواتے ہیں لیکن کبھی عمل نہیں کیا۔ اگر عمل کے خوگر بن جائیں تو ہماری زندگی بدل جائے، اور یہ امت مسلمہ جو پستیوں کا شکار ہے یہ عروج اور بانکپن کا نور پا جائے۔ تو عمل کے خوگر ہم اپنے آپ کو بنائیں۔ ہمارا صرف سماعت کی حد تک دین ہے۔ وہ ایک غیر مسلم نے اسلام قبول کر لیا، نوجوان تھا، تو ایک دن دوستوں کے ساتھ، جو اس کے مسلمان دوست تھے، کہیں کسی جگہ پہ گیا تو نماز کا وقت ہو گیا، تو لوگ گئے، جتنے بھی لوگ تھے انہوں نے جلدی نماز پڑھی جس طرح ہم پڑھتے ہیں، اور پڑھ کے آ کے وہ کھانے کی ٹیبل پہ بیٹھ گئے، اور اس دوست کا انتظار کر رہے ہیں جو نو مسلم تھا۔ وہ آ نہیں رہا، آدھا گھنٹہ لگ گیا، آدھے گھنٹے کے بعد آیا تو سارے کوسنے لگے، تو نے اتنا وقت لگا دیا، تو وہ رو پڑا۔ اس نے کہا کہ اصل تم مسلمان ہو، تمہیں پرابلم نہیں ہے، تمہیں مسئلہ نہیں ہے، میں نیا مسلمان ہوا ہوں، تم تو پیدائشی ہو۔ وہ جو میں نے نماز کا سنا ہے کہ بالکل اپنے آپ کو حاضر کرنا ہے، اور اس طرح ہاتھ اٹھانے ہیں، پھر کعبۃ اللہ کا تصور کرنا ہے، اور پھر پوری طرح سے جو خیال وسوسے آئے ہیں ان کو جھٹکنا ہے، یکسو ہونا ہے، پھر تصور کر کے ہاتھ باندھنے، تو مجھے اس پر کچھ وقت لگ جاتا ہے اور اس لیے لیٹ ہو گئی۔ اور تم تو ماشاءاللہ پیدائشی مسلمان ہو، تمہارے لیے تو یہ مسئلہ کوئی نہیں، تم تو ایسے جاتے ہو، کھڑے ہو جاتے ہو، تو میں نیا مسلمان ہوا ہوں، تو میرے لیے 15-20 منٹ تو اس کام پہ لگتے ہیں۔ تو وہ بیچارے بڑے شرمندے ہوئے کہ ہم تو نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں اور دکان کا سودا بھی بیچ رہے ہوتے ہیں، ہم تو نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہمارا خیال کہیں اور بھٹک رہا ہوتا ہے، ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے کہ ہم اس تصور کو پختہ کر لیں۔ اس نے بھولے انداز سے کہا، اور وہ سچے دل سے کہہ رہا تھا، تم پیدائشی مسلمان ہو، تمہیں تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، جاتے ہو یوں کھڑے ہو جاتے ہو، لیکن مجھے 10 منٹ 15 منٹ لگتے ہیں کعبۃ اللہ کا تصور سامنے لاتے ہوئے، خیالات کو جھٹکتے ہوئے۔ یہ پریکٹس ہے اسلام کی، ہم صرف رسمی مسلمان ہیں۔ اقبال علیہ رحمہ نے جب شکوہ کیا نا، تو شکوے میں ایک بات یہ بھی کہی کہ واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برکے طبعی نہ رہی، شعلہ مکالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی۔
رہ گئی رسم آزاں روح بلالی نہ رہی، مسجد مرثیہ خواہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی صاحب اوصاف وہ حجازی نہ رہے۔ ہماری نمازیں، ہماری اذانیں، ہمارے عمل بس زبان سے ہی ہیں، روح تک اترے نہیں۔ دل مومن ہے تیرا نہ میرا، تو بھی نمازی میں بھی نمازی، جب تک اس کو نہیں بدلیں گے۔ کہتے ہیں کعبے گیا گل نہیں مک دیجئے، دلو نہ مکائیے۔ اس کو مسلمان کریں، اس کو درست کریں، اپنے عمل کو درست کریں۔ میں ایک دن اپنے دوست سے کہہ رہا تھا کہ ہم جب چھوٹے تھے اور ابھی آغاز کیا تھا کام کا، تو اس وقت ہم کہتے تھے کہ امیر شہر سے حساب لیں گے پائی پائی کا، غریب شہر کے بچے جوان ہونے دو۔ لیکن غریب شہر کے بچے جوان ہو گئے تو ان کے ہاتھ میں سوشل میڈیا، دشمن نے اچک کے ہمارے ہاتھوں سے ہمارے بچے چھین۔ وہ کبھی آپ نے دیکھا ہے مرغی کو کہ وہ جب کڑک بیٹھتی ہے تو اس کے نیچے انڈے بطخ کے بھی ڈالے جاتے ہیں، اور پھر 21 دن کی مسلسل سینے کی حرارت اور گرمائش پہنچانے کے بعد ان مردہ انڈوں میں آثار حیات نمودار ہونے لگتے ہیں۔ بطخ کے بچے جب انڈوں سے نکلتے اور مرغی ان کو لے کر کے جاتی ہے باہر گھومنے کے لیے، تو آگے جوہر ہوتا ہے، چھپڑ ہوتا ہے، اور سارے بچے چھلانگ لگا کے جوہر میں چلے جاتے ہیں، اور مرغی وہاں کھڑی ہو کے کڑ کڑ کر کے اپنے درد کا اظہار کر رہی ہوتی ہے کہ ان کو سینچا میں، ان کو پالا میں نے 21 دن کی ساری خواہشات کو ترک کر کے ان کو اپنے سینے کی توجہ دی اور یہ چھپڑ میں جا بڑھے۔ آج ہمارے ساتھ بھی یہی ہوا کہ ہم سوچ رہے تھے کہ یہ نئی نسل اٹھے گی، بنی اسرائیل کی وہ قوم جو قبطیوں کے زیر اثر رہی، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم نے عمالقہ سے لڑنے جانا ہے، تو انہوں نے کہا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ، آپ جائیے، آپ کا رب جائے، ہم تو یہاں بیٹھ کے دیکھیں گے، اگر فتح ہوگی تو ہم آپ کے ساتھ ہوں گے۔ لیکن جب مقام تی میں ان کو قید کر دیا گیا تو پھر آزادی سے پیدا ہونے والے نئے بچے جو وہاں پیدا ہوئے اور جوان ہوئے، انہوں نے پھر عمالقہ سے لڑائی کی۔ ہم جب چھوٹے تھے ہم یہ سوچتے تھے شاید 100 سال تک سامراج کی غلامی رہنے والے لوگ شاید آزاد نہیں ہو پاتے، جو آزاد پاکستان میں سانس لے کے پروان چڑھیں گے تو شاید وہ کھڑے ہوں اور وہ امت کا اثاثہ بن سکیں۔ لیکن مرغیاں پھر دیکھتی رہ گئیں اور یہ بچے چھپڑ میں چلے گئے۔ یہ چھپڑ چاہے سیاست کا دیکھ لیجئے اور ان کی بولیاں دیکھ لیجئے اور ان کے انداز اور تیور دیکھ لیجئے۔ ہماری اسمبلیاں مچھلی منڈی ہیں اور ہمارے جو نمائندے ہیں وہ قابل فروخت مال ہیں۔ قوموں کا اثاثہ یہی ہوتا ہے، قوموں کا سرمایہ یہی ہوتا ہے۔ منبر و محراب کی بات ہوئی، خانقاہوں کی بات ہوئی، یہ درد چھیڑے تو پمبا کجا کجا نہم کہ ہما داغ داغ است۔ کسی نے کہا تھا کہاں کہاں روئی رکھوں، جگہ جگہ سے تو خون رستا ہے، جاؤں تو کدھر جاؤں، درد تو رس رہا ہے، خون تو رس رہا ہے۔ تو حیا کا جوہر لٹ گیا، دور موجود کے فتنوں نے ہماری نسل کو اچک لیا ہے۔ وہ غنیمت ہے لوگ جو اپنی نسل کو بچا سکے، اور میں آپ سے یہی کہتا ہوں کہ ہم نے آنے والی نسل کو بچانا ہے، ہم نے ہمت نہیں چھوڑنی، ہم نے آنے والی نسل کے لیے محنت کرنی ہے۔ والدین کو ذمہ لینا پڑے گا کہ ہم اپنی اولاد کی صحیح تربیت کریں۔ صرف جو ہے وہ پیدا ہوئے بچے اور ان کو لوگوں کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا اور جس مرضی اسکول میں آنکھیں بند کر کے چھوڑ آئے، اور پتہ ہی نہیں کہ بچوں کی ترجیحات کیا ہیں اور بچے کدھر بڑھ رہے ہیں اور کس سمت رخ کر رہے ہیں۔ یہ والدین کی ذمہ داری ہے اور وہ اولاد کی تربیت کریں۔ پھر استاد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو ذمہ لیتا ہے تو پھر اس کی ہر طرح کی فکری تربیت، ذہنی تربیت، علمی تربیت، ہر طرح کی تربیت اس کے ذمہ ہے۔ اور تیسری ذمہ داری منبر و محراب کی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ 8 دن کے بعد یا 1 سال کے بعد ہم نے اجتماع کیا اور خطابت کے جوہر دکھلائے اور لوگوں سے داد و تحسین لی اور واہ واہ کیا اور اس بات پہ داد لی کہ اتنے لوگ جمع ہوئے تھے، اتنا اجتماع کثیر ہوا تھا۔ یہ داد لینے کی بات نہیں ہے۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے بات کہی کیا اور کیا وہ لوگوں کی جو ہے وہ معروضی ضروریات کو پورا کرتی ہے اور لوگوں کی مستقل ضروریات کا مداوع اس میں ہے یا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو غلبہ دین کے لیے کوشش اور جد و جہد کرنا،
اس سے کبھی بھی ہمیں دستبردار نہیں ہونا چاہیے۔ یہ آواز میں درد ہے، وہ کشش ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سننے سے زیادہ اس پر عمل کی توفیق اور